دل جب اللہ کی طرف چلتا ہے، سفر کرتا ہے، دل اللہ کی طرف چلنے میں، سفر کرنے میں بمنزلت الطائر، پرندے کی طرح ہے۔ دل جب اللہ کی طرف سفر کرتا ہے تو یہ بمنزلہ پرندے کے ہے۔ اور پرندے میں تین باتیں، یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک سر ہوتا ہے اور دو اس کے پر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دل اللہ کی طرف چلنے میں پرندے کی طرح ہے، تو فل محبت رأسہ، اللہ کی محبت تو یہ اس کا سر ہے، والخوف والرجاء جناحاہ، اور خوف اللہ کا اور اللہ کی بارگاہ سے امید رکھنا یہ بمنزلے پروں کے ہے۔ اللہ کتنی عجیب بات ہے، دل جب اللہ کی طرف اڑتا ہے تو یہ بمنزلے پرندے کے ہے کہ اللہ کی محبت یہ بمنزلہ سر کے ہے، اور خوف اور امید یہ بمنزلہ اس کے دونوں پروں کے ہے۔ اور فرماتے ہیں عجیب بات، سر اگر ہوگا تو وجود بچے گا، اگر سر نہیں تو کچھ بھی نہیں، پرندہ مر جائے گا۔ ایسے ہی اگر اللہ کی محبت نہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رائے گاں اور بے فائدہ ہیں۔ اچھا، اور دونوں پر محبت اور یہ خوف اور امید یہ دونوں پر ہیں، اور انہی پروں سے آپ اڑتا ہے آپ کا دل، اللہ کی طرف چلتا ہے محبت کے سر کے ساتھ اور خوف اور امید کے پروں کے ساتھ آپ کا دل مالک کائنات کی طرف پرواز کرتا ہے۔ ہری پور والوں، سر نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اگر پروں میں یہ دو جو پر ہیں امید اور خوف، کیا چیز؟ امید اور خوف، یہ دونوں آپ کے دل کو اڑائیں گے اللہ کی طرف۔ خوف کیا ہونا چاہیے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ مالک کائنات مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا عمل نہ کر بیٹھوں کہ اللہ مجھے گرفتار کر لے سزا میں، کہیں اللہ کے غضب کا مستحق نہ بن جاؤں، کہیں اللہ کی طرف اڑنے کے بجائے میرا دل کسی غیر کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ سارے خوف یہ آپ کے دل کو آگے لے جاتے ہیں، اور آپ کو امید بھی ہے کہ میں اگرچہ خطاؤں کا پتلا ہوں، میں اگرچہ کمزوریوں کا مجموعہ ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک سے امید ہے، وہ رحم کرے گا، وہ کرم کرے گا، میں اس کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، امیدوار ہوں۔ تو امید اور خوف یہ دونوں پر ہیں، انہی سے آپ اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، سر نہ ہو یعنی محبت الہی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور پر ہونے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، امید نہیں، تو جب پر نہ ہو تو پرندہ شکاری کے ہاتھ میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو جب خوف اور امید نہ ہو مالک سے تو شیطان جب چاہے گا جہاں چاہے گا آپ کو کیا کر لے گا؟ آسانی سے گرفتار کر لے گا۔ تو آئیے میرے دوستو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت جو قلبی عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت ہے، یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں ایک جملہ کہتے ہیں، ہری پور والوں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والوں، خدا را دل کی تختی پہ لکھ لینا کہ ایک تو ڈر مخلوق کا بھی ہے اور ایک ہے ڈر اللہ کا۔ فرق یہ ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کل احد اذا خفته هربت منه الا الله فانك اذا خفته هربت الیہ۔ ہری پور والو بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا کہ فرق یہ ہے اللہ میں اور غیر اللہ میں کہ مخلوق کا ڈر جس سے بھی ڈرتے ہو اس سے بھاگتے ہو، جس سے ڈرتے ہو اس سے
بھاگتے ہو، مخلوق میں جس کا ڈر ہو اس سے بھاگتے ہو، اللہ کے ڈر میں یہ کمال ہے، جب اللہ کا ڈر ہو تو اللہ سے بھاگتے نہیں بلکہ بندہ اللہ کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ اللہ کے اور مخلوق کے ڈر میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے سوا اوروں سے ڈرو گے تو بھاگ جاؤ گے، ان سے دور رہو گے، اور اللہ کا خوف و کمال والی چیز ہے، جب اس کا خوف ہوگا اسی کی طرف تم کھینچے چلے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہارا دل مائل ہوگا، تم اور قریب ہوتے جاؤ گے۔ اللہ دعا کرو اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، ثلاث منجیات، ثلاث کفارات، ثلاث درجات، تین چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں، تین چیزیں نجات دیتی ہیں، اور تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور تین چیزیں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ جو چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں ان تین چیزوں میں سے ایک ہے الخوف من اللہ فی السر والعلانیہ، الخشیت من اللہ فی السر والعلانیہ، محفل میں بھی تنہائی میں اپنے مالک سے ڈرنا، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اب محفل میں اور خلوت میں یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کئی لوگ اپنی محفل میں تو اتنا تقوی اور خوف الہی کا اپنے اوپر ایک وہ سوار کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرنے والا اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، اور خلوت اور تنہائی میں دیکھو تو اس شخص کو پرواہ تک نہیں ہوتی کہ اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ تو خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، محفل میں اللہ کا ڈر گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور خوف الہی کیا چیز ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علامہ ابراہیم بن سفیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا سکن الخوف القلوب، جب اللہ کا ڈر دلوں میں جا بسے، کہاں؟ جب اللہ کا خوف دلوں میں جا بسے، بسیرا کر لے، تو احرق مواضع الشہوات منہا، دل میں جدھر جدھر بھی خواہشات اور شہوات کی جگہیں ہیں، یہ اللہ کا خوف انہی ٹھکانوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ قربان جاؤں، آپ بھی سنارا صفائی کرتا ہے سونے کی چاندی کی تو کس پہ پیش کرتا ہے؟ آگ پہ۔ جیسے آگ پہ تپاتا ہے، میل کچیل گند بلا سارا کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں الخوف اذا سکن القلوب، خوف بھی جب دلوں میں جاگزین ہو جائے تو خوف یہ وہ آگ ہے جو آپ کے دل میں خواہشات اور شہوات کی جگہوں کو جلا دیتا ہے۔ وَطَرَدَ الدُّنْيَا عَنْهَا، اور آپ کے دل سے دنیا باہر پھینک دیتا ہے، اللہ کی محبت کو اندر جما دیتا ہے۔ تو اب میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ قلبی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت آل عمران، اس کی آیت نمبر 102 ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اگر اللہ کا خوف اتنا اہم ہے تبھی تو اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ڈرو تو کس سے ڈرو؟ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے، توجہ رکھیں گے تو قرآنی آیات کے اسرار و رموز آپ کے دل پہ کھلیں گے انشاءاللہ۔ صرف توجہ چاہوں گا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت نساء ہے، چوتھا پارہ ہے، پہلی آیت ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سورت آل عمران 102 میں فرمایا اے ایمان والو، اور ادھر فرمایا یا
ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی کی جن سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ نے آدم اور حوا سے دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ڈرو اس ذات سے، تساءلون بہ، جس کے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، کہتے ہو اللہ کا واسطہ ہے میرا حق دے دو، اللہ کا واسطہ ہے مجھ پہ ظلم نہ کرو۔ فرمایا ڈرو اس ذات سے، تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو رشتے کاٹنے سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس ایک آیت میں دو مرتبہ جو جملہ دہرایا کہ اے لوگو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اور کسی نے کتنا ہی خوب کہا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ ہے اللہ کا خوف۔ کیا ہے؟ ہاں، اور کسی نے کتنا پیارا جملہ کہا سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، اللہ کا خوف یہ وہ بیٹری اور وہ روشنی ہے جس سے جائز اور جائز نظر آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کا ڈر ہو تو بازار میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا جائز ہے اور کیا، اور جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھر اس کو جائز ناجائز نظر۔ تو یہ وہ روشنی ہے جو دل میں پیدا ہو تو چیزیں نکھر کے سامنے آنے لگتی ہیں، اور یہی میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ الحشر، 28واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سورت کا نام سورۃ الحشر اور آیت نمبر ہے سورۃ الحشر کی 18۔ فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ ہر نفس جانچ پڑتال کر لے، دیکھ لے، ما قدمت لغد، وہ کچھ جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے۔ آج آپ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھیج رہے ہیں۔ کتنا پیارا جملہ ہے قرآن کی آیت کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے، یعنی جانچ پڑتال کر لے، ما قدمت لغد، وہ کچھ اس کی جانچ پڑتال کر لے جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے۔ ہری پور والوں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کل کرتے سادوں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، تو کیا قیامت کل آنے والی ہے؟ سوال یہ ہے کہ قیامت کو کل کیوں کہا، حالانکہ دن تو صدیوں سے گزر رہے ہیں، آگے اللہ جانے کتنے ہی دن گزریں گے، مہینے اور سال گزریں گے۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں اللہ دنیا کی بے ثباتی اور حقارت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ او انسان بس یوں سمجھ لیں تیری دنیا کی ساری زندگی آج ہے اور قیامت کل ہے۔ بس یوں سمجھ لے تیری دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دن ہے آج، کل کیا ہے؟ موت ہے، قیامت ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اس آیت میں بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ عبادت قلبیہ میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے یہ بھی سن لو ذرا مزہ آ جائے۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 175 ہے۔
سورت آل عمران آیت نمبر 175. ذرا قرآنی الفاظ پہ غور کیجیے. اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. انما ذالکم الشیطان، او کائنات والو یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ جو اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے. شیطان اپنے دوستوں کارندوں کے ذریعے مومنوں کو کیا کرتا رہتا ہے؟ ڈراتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آج کل ہر دوسرا بندہ جنوں سے ڈر رہا ہے. کیا خیال ہے جی؟ فلاں ڈر گیا، فلاں ڈر گیا. شیطان تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے، ایک معنی. اور آیت کا دوسرا معنی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہے جو مومنوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. مومنوں کے دل میں اپنی پارٹی کے اپنے دوستوں اور ورکروں اور چیلوں سے تمہیں کیا کرتا رہتا ہے؟ ڈراتا رہتا ہے. تمہارے دل میں ان کا خوف بٹھاتا رہتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تخافوہم، شیطان اور اس کے دوستوں سے نہ ڈرو، وخافونی، اللہ فرماتے مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو مومن ہو تو تمہارے اندر خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ شیطان سے نہ اس کے دوستوں سے ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو. اب ذرا دوسرا مقام قرآن کا کھولتا ہوں. سورت کا نام سورت البقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی 150 ہے. سورت البقرہ آیت نمبر 150. فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرا پیغمبر جدھر سے آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی ہو تم مومنوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس پھیرو اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حجہ، تاکہ لوگوں کا تمہارے اوپر کوئی الزام اور اعتراض باقی نہ رہے. الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے. فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو. ظالم تم پہ ہر وقت اعتراض کرتے ہی رہیں گے، تم ان سے نہ ڈرو. وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو. تو اللہ اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ ہی سے ڈرو. یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی سے ڈرو. اللہ کے سوا کسی اور کا خوف دل میں نہ رکھو. یہ حکم دے رہا ہے تمہیں. فخشونی، مجھ ہی سے ڈرو. اب ذرا میں قرآن مزید آیتیں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، ذرا دیکھیے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اہل علم. یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت فاطر ہے اور سورت فاطر آیت نمبر 28 ہے. میرے دوستو ذرا سنیے قرآن. سورت فاطر آیت نمبر 28 ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً بے شک یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علم والے. اس آیت کو ذرا سمجھو. بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں العلماء، اس کے بندوں میں سے کون؟ تو کیا جو علم والے نہیں ہیں باقی نہیں ڈرتے؟ یہاں علماء سے وہ مراد نہیں کہ جس نے دستار بندی درس نظامی سے حاصل کی ہو. سمجھ آ گئی؟ ہاں، جس کو سند ملی ہو تو وہ اللہ کا خوف رکھے. نہیں،
مفسرین فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے العلماء، یعنی جو اللہ کو جتنا جانتا ہے وہ اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، چاہے اس نے پگڑی نہ باندھی ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا امام و خطیب نہ صحیح، سمجھ آ رہی، اس کو مولانا کوئی نہ بھی کہے، جو اللہ کو جتنا جانتا ہے تو بندوں میں سے جتنا رب کو زیادہ جانتا ہے اتنا ہی بندوں میں رب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو رب کو جانتا زیادہ ہے، بات سمجھی، تو وہ رب سے ڈرتا بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ آیت میں نے پڑھی، حدیث پڑھنے لگا ہوں، مزہ ہی آ جائے گا کہ جو اللہ کو جانتا ہے، جتنا رب کو زیادہ جانتا ہے اتنا ہی رب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہے لوگوں، انی اعلمکم باللہ، انی اعلمکم باللہ واخشاکم لہو، اللہ کی قسم ہے میں محمد تم سب سے اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آیت میں کیا فرمایا ہے؟ جو علماء ہیں رب سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں تم میں سے، تو میں سب سے زیادہ تم میں سے رب سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو اب یہ بندہ نہ سمجھ لے کہ ایک بندہ مولوی ہو گیا، جی بابا تو مولوی ہو گیا، مسلح پھاڑ دیے میں نے، لوٹے ہی بھر بھر کے خالی کر دی، اب دل سے خوف نکل جائے اور اس خوش فہمی میں رہے کہ میں تو بخشایا ہوں باقی سارے غرق ہیں۔ نہیں، اگر آپ کے دل میں رب کی معرفت اور علم بڑھے گا تو آپ کے دل میں رب کا خوف بھی کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا۔ اللہ اور خوف الہی میں انشاءاللہ قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، ذرا آپ سنتے جائیے۔ اللہ سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ نحل، آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ، سورہ نحل آیت نمبر 50۔ اللہ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتوں کی کیا صفات ہیں، ذرا دیکھیے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، سجدے کرتے ہیں لیکن تکبر۔ ہم 2 دن تہجد پڑھ لیں تو تیسرے دن نخرہ گدھا نہیں اٹھا سکتا، سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا سجدے بھی کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ، حالانکہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، کرامن کاتبین، ایک لمحے کے لیے بھی وہ گناہ و نافرمانی، گناہوں سے پاک ہے، نافرمانیوں سے پاک ہے، اس کے باوجود بھی یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر، یعنی ہمارے رب کا ہم پہ تسلط اور غلبہ اور کنٹرول ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہی کچھ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اہل علم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اہل علم نہیں، فرشتے ہی نہیں، سارے نبیوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 1:40، آیت 39 پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین
يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نبیوں کی شان دیکھو. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں. فرمایا یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے. الا اللہ، مگر ڈرتے ہیں تو کس سے؟ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے. ہری پور والوں، اللہ کا خوف یہ اتنی اہم چیز ہے. نبیوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، ولیوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، انبیاء کے دلوں میں اللہ کا خوف، علماء کے دل میں اللہ کا خوف ہے. فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں. اللہ، صرف یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. 24واں پارہ، سورت کا نام سورت زمر ہے. سورت زمر، آیت نمبر اس کی ہے 16 نمبر آیت. سورہ زمر آیت نمبر 16. فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ. اللہ فرماتے ہیں مجرموں کے لیے جہنم میں ان کے اوپر اوڑھنا بھی، یعنی سائبان بھی آگ کا، اور ان کے لیے بچھونا بھی آگ کا. اوپر بھی آگ، نیچے بچھونا بھی آگ ہے. یہ تذکرے اللہ ہمارے سامنے کیوں کرتا ہے؟ فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ. ان عذابوں کے تذکرے کر کے ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ میرے بندے مجھ سے ڈر جائیں اور میری نافرمانی اور بغاوت سے ڈر جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور مومنوں کی تو شان بھی ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. 9واں پارہ، سورت کا نام سورت انفال ہے اور اس کی آیت نمبر 2 ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. انما المؤمنون الذین، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. تو مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ ڈرا ہی رہے ہیں. نہیں میرا دوست، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو تمام ڈروں سے بچا کر آپ کو رب کے در پہ لے آتا ہے. یہی ہے وہ ڈر جو مطلوب ہے. یہ جو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ہزاروں ڈر دل میں لیے ہوئے ہیں ہم، یہ اس ایک ڈر کو نکالنے کی وجہ سے. جس دن یہ ڈر پیدا ہو گیا باقی سارے ڈر ختم ہو جائیں گے. اور یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت زمر ہے، 24واں پارہ ہے اور آیت نمبر بھی 23 ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب یہ وہ شان والی کتاب ہے جب پڑھی جاتی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ.
اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ کتابا متشابہن، وہ شان والی کتاب ہے، متشابہن جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثانی جن کے مضامین مکرر ہیں، اور کیا کمال ہے اس میں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں رب کا ڈر ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر، اقشعرار کہتے ہیں بالوں کا کھڑا ہو جانا جلد کے اوپر، چمڑے پر۔ ہماری ہندکوں کی بولی میں کہتے ہیں سکنڈے کھل گئے، یہی آتے نہیں ہے، کچھ اور آتے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ڈر کی وجہ سے، قرآن کی تاثیر کی وجہ سے، رب کا خوف دل میں رکھنے والے قرآن سنتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پنجابی میں بھی یہ کہتے ہیں لوں کھڑے ہو گئے، عربی میں اقشعرار، پشتو میں کہتے ہیں غنے را باندھے زگ زگ شو، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے رب کا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے دل اور ان کی وجود اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں نے قرآن سنا، اللہ کی عظمت سنی، دل میں ڈر آیا اللہ کا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے میرے وجود پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو کیا اس کا بدلہ کیا ہے؟ آئیے حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ، جب کسی بندے کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کے ڈر سے، تو تحاطت عنہ خطایاہ، اس سے اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں کما یتحاط من الشجرۃ ورقها، جس طرح خزاں میں درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث، اللہ کے خوف سے اگر آپ کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سے گناہ یوں جڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے کیا ہو جڑتے ہیں؟ پتے جڑتے ہیں۔